السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لرننگ وتھ افضل ندوی۔ اس چینل کا مقصد دینی، علمی اور تاریخی معلومات سے لوگوں کو واقف کرانا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لرننگ وتھ افضل ندوی اور میں ہوں آپ کا میزبان افضل ندوی۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل سے اور آسان لفظوں میں بتانے جا رہا ہوں، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور پھر تقریباً 1.5 مہینے سے ہندوستان میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اس وقت زکوٰۃ کے بارے میں بتانا بے حد ضروری ہے تاکہ ہم میں سے جو صاحب نصاب ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، وہ ان مستحقین تک پہنچائے جو ضرورت مند ہے، جو حاجت مند ہے۔ اور عام طور سے لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے میں آج آپ لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ زکوٰۃ کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ زکوٰۃ کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لیں اور پھر جو اس کے مستحقین ہیں ان تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز۔ تو ناظرین کرام، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ تو ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ تو زکوٰۃ ہر وہ مسلمان جو عاقل اور بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب بات آتی ہے کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ تو صاحب نصاب ہونے کے لیے عام طور سے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ 4 ہیں۔ ان چاروں میں سے اگر کسی چیز کی مقدار وہاں تک پہنچ جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب مانی جاتے ہیں۔ تو وہ کون کون سی چیز؟ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 رقم اور نمبر 4 سامان تجارت۔ ان 4 چیزوں میں سے کسی شخص کے پاس کوئی ایک چیز بھی موجود ہو اور وہ اس مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ مقدار کیا ہے؟ تو سونے کی مقدار 7.5 تولہ سونا ہے، یعنی 87.48 گرام۔ اسی طرح یا کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی 112.32 گرام چاندی ہو تو وہ صاحب نصاب مانا جائے گا۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے مقدار میں رقم ہو یا سامان تجارت ہو تو وہ بھی صاحب نصاب سمجھے جائیں۔ یا کسی شخص کے پاس چاندی ہے لیکن چاندی 52.5 تولہ نہیں ہے، یا سونا ہے جو 7.5 تولہ نہیں ہے، یا اسی طرح سے رقم ہے تو چاندی کے مقدار میں نہیں ہے، یا پھر سامان تجارت ہے تو اس مقدار میں نہیں ہے۔ تو اب ان تمام چیزوں کو جمع کی جائے گی اور اگر یہ تمام چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے مقدار میں ہو جائے تو وہ صاحب نصاب مانا جائے گا۔ اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ سامان تجارت کیا ہے؟ تو سامان تجارت اس کو کہتے ہیں جو تجارت کی نیت سے لی گئی ہو، یعنی کسی چیز کو ہم نے خریدا اس لیے کہ ہم اسے فروخت کریں گے، اسے بیچیں گے، تو یہ سامان تجارت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے اور اس کی یہ نیت نہیں تھی کہ ہم اس سامان کو بیچیں گے، لیکن بعد میں وہ نیت کر لیتا ہے کہ ہم اس چیز کو بیچیں گے، یا اسی طرح کسی صاحب نے یہ نیت تو نہیں کی کہ اس سامان کو بیچیں گے، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ اگر نفع زیادہ ملے گا تو اسے بیچ دیں گے، یا اپنے پاس موجود کسی چیز کی تجارت کرنے کا ارادہ ہو، یہ سامان تجارت نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو رقم سے متعلق وضاحت کر دوں کہ رقم، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو رقم ضرورت سے زائد ہو تبھی زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے پاس اتنا رقم ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو وہ صاحب نصاب مانا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگرچہ انہوں نے شادی کے لیے وہ پیسے جمع کر کے رکھے ہوں، یا گاڑی خریدنے کے لیے، یا گھر خریدنے کے لیے، یا حج و عمرہ کرنے کے لیے رکھا، اگر وہ چاندی کے مقدار میں پہنچ جائے گا تو وہ صاحب نصاب مانا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ قرض اور واجب الادا رکون سے متعلق زکوٰۃ کے احکام۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنے رقم تو ہیں کہ وہ صاحب نصاب مانے جائیں گے، لیکن
اس کے ذمے قرض ہے، یا اسی طرح سے کرایہ دینا ہے، یا اسی طرح سے اسکول کے فیس کرنا ہے، یا اسی طرح سے قسط میں جو چیزیں لی گئی تھی وہ قسط ادا کرنا ہے، تو ایسے صاحب وہ تمام چیزوں کو جوڑے، اس کے باوجود اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ صاحب نصاب مانے جائیں گے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رقم تو اتنے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے دوسروں کو قرض دے رکھا ہے، تو اگر انہوں نے جو قرض دے رکھا ہے وہ قرض ملنے کے امکان ہیں، تو اس قرض کو حساب کے ساتھ جوڑا جائے گا، اور وہ رقم اگر اس مقدار پر پہنچ جائے جس سے صاحب نصاب ہوتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور ہے کہ بعض کمیٹی کھیلتے ہیں، تو کمیٹی میں دو طرح کی باتیں آتی ہیں، ایک تو یا تو وہ کمیٹی سے اپنا رقم اٹھا لیا ہوتا ہے اور اسے رقم دینا ہوتا ہے، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ابھی وہ اپنا کمیٹی اٹھایا نہیں ہے، تو اگر جو صاحب کمیٹی اٹھا چکے ہیں اور اسے ہر مہینے وہ رقم ادا کرنا ہے، تو اب زکوٰۃ دینے وقت اس رقم کو جوڑا جائے گا۔ اگر اس رقم کو دینے کے بعد اس کے پاس اتنا رقم بچ جاتا ہے جس سے وہ صاحب نصاب مانے جائیں گے تو زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اگر نہیں بچتا ہے تو وہ پھر صاحب نصاب نہیں مانے جائیں گے اور زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ سے فرض نہیں ہے۔ اب آگے زکوٰۃ وہ ہیں جس کے پاس اتنا مال صاحب نصاب کا پہنچتا اور ضرورت سے زائد سامان بھی نہ ہو، قیمت 52 تولہ چاندی کی مقدار پر پہنچتی ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ وہ افراد جو مستحقین ہونے کے باوجود بھی ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، جیسے اصول یعنی والدین، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح فروع یعنی اولاد، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھائی بہن، چچا چچی، تایا ماموں مامی، پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتے وقت کسی کو یہ کہہ دے کہ میں ہدیہ دے رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں، لیکن دل میں یہ نیت کر لی ہے کہ میں زکوٰۃ کا پیسہ دے رہا ہوں، تو جائز ہے۔ زکوٰۃ دینے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان والوں کے پاس جائیں جو مستحقین ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں۔ اگر آپ کے وہ رشتہ دار دور ہیں تو آپ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، یا اسی طرح سے آپ مدارس میں دینا چاہ رہے ہیں، یا اسی طرح سے کوئی تنظیم، دینی تنظیم ہے تو انہیں آپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ایسی جگہوں سے لوگ آپ کے پاس آ نہیں سکتے ہیں جو زکوٰۃ کے پیسے آپ سے لے سکیں، تو آپ ایسی صورت میں یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں تاکہ مستحقین تک زکوٰۃ کے پیسے پہنچ سکے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی، پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے یوٹیوب چینل لرننگ وتھ افضل ندوی۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔